حضرات محترم، سورہ حشر کی ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول، اور یہ رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ بھی دیں فخذوہ، اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کریں، جس سے روکیں، اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں یہ واحد آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حکم دے رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی ملے، امت کو جو بھی عطا ہو وہ امت لے لے، جس کا بھی آپ حکم کریں اس کو تسلیم کریں، اور جس بات سے آپ منع کریں اس سے رک جائیں۔ اس کے بارے میں دیکھیے، امت کا عمومی اتفاق ہے کہ نبی کی ذات واجب الاتباع ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن نبی سے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، اس میں تھوڑے بہت اختلافات ہیں۔ عبادات اسی وقت قبول ہوں گی جب نبی کے طریقے پہ ہوں گی، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ ہماری نماز اگر نبی کے طریقے پر نہ ہوئی تو وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ ہمارا روزہ اگر نبی کے طریقے پر نہ ہوا تو وہ روزہ قبول نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا، اس حج کے موقع پر آپ نے بار بار صحابہ کو یہ بات یاد دلائی کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر میری ملاقات تم سے نہ ہو سکے، کیونکہ جو مجھ سے سیکھو گے اس طرح کرو گے تو حج ہوگا، ورنہ حج نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ بھی وہی زکوٰۃ ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، یعنی عبادات کے معاملے میں اس امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب وہ نبی کے طریقے پر ہو۔ یہ بات بالکل برحق ہے اور سچ ہے، لیکن معاملات کے بارے میں ہم کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب عبادات نبی کے طریقے کے بغیر اللہ کے ہاں قبول نہیں تو کیا معاملات قبول ہوں گے؟ اس میں ہم اپنی مرضی کر جاتے ہیں، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے بھی کریں، جس طرح بھی کریں، وہ ٹھیک ہے، معاملہ چل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے عمومی حکم دیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی یہ تم کو عطا فرمائے، جو بھی نبی سے ملے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہوا کیا ہے، اس امت کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معیار حق سمجھا، لیکن اس کے بعد چھوٹے چھوٹے معیار اور بھی بنا لی، اس سے ساری گڑبڑ ہو گئی۔ یعنی نبی کو چھوڑ کے پہلے ہم نے اماموں کو معیار بنایا، پھر ہم نے ولیوں کو بنایا، پیروں کو بنایا، علماء کو بنایا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، چلتے 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 یہ دائرے سمٹتے چلے گئے، نیچے آتے چلے گئے، اور جو ہی بڑا جو پیمانہ تھا، بڑا معیار تھا، ہاتھ سے چھوٹا، سارے معاملات بکھر گئے۔ ایک ہی معیار ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک ہم اس کو تھامے رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، اور جو ہی اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف نظر جائے گی تو پھر تو ظاہر اختلافات ہوں گے، پھر دوسرے تو ہزاروں ہیں، پھر ہر ایک کا معیار اپنا ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر اس معیار کو تھام کے رکھیں کہ یہ معیار حق ہے، یہ کامیابی کا معیار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کی پوچھ ہوگی کہ کیا تم نے اس معیار کو تھاما یا نہیں تھاما، اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو عبادات میں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں پوری امت کا اتفاق ہے، لیکن معاملات کے بارے میں ہم عام طور پر اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے کرتے ہیں۔ اس لیے آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چند ایسی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویے ہیں اس کے بارے میں بات کریں کہ وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح واجب الاتباع ہیں جس طرح نماز روزہ ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رویے ہمیں منتقل ہوئے ہیں ان کی اتباع بھی ویسے ہی لازمی ہے۔
اچھا، تہذیبی جو معاملات ہوتے ہیں، تہذیب و تمدن کے معاملات، اس کے بارے میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری اتباع کریں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلا لباس ہے، لباس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ تہذیبی معاملات ہیں۔ تہذیب کی معاملات جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، موسم کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں، علاقے کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں، رسم و رواج کے مطابق تبدیل ہوتے ہیں۔ اس میں اگر اس طرح مسئلہ نہ بنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو رویے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عادات ہیں، آپ کی جو رویے ہیں، جو معاملات ہیں، ان کے بارے میں اگر ہم حساس نہ ہوئے تو پھر گڑبڑ ہوگی۔ اور گڑبڑ ہمارے معاشرے میں ہے ہی یہاں پہ کہ ہم رویوں کے بارے میں محتاط نہیں ہیں، صرف عبادات کو سمجھ لیتے ہیں، یا کچھ زیادہ ہی اگر اوپر جانا چاہے تو وہ ان تہذیبی معاملات کو چاہے گا لباس ایسا ہو جائے، یہ ایسا ہو جائے، یہ ایسا ہو جائے، لیکن میرے رویے کیا ہوں اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے۔ چند ایک میں بطور مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے تھے، یعنی محفل لگی ہوئی 10 20 30 لوگ بیٹھے ہیں، مجلس موجود ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے۔ اب یہ ایک رویہ ہے کہ دوسروں کا خیال کیا جائے، دوسروں کو اذیت دی جائے، دوسروں کا احترام کیا جائے۔ کیا ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ یعنی عام طور پر ہم اس معاملے کو ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ حضور کا یہ معاملہ تھا۔ اب دیکھیں، ہمارے ہاں یہ عام طور سے رواج ہے، معذرت کے ساتھ اگر میں صرف بتانے کے لیے، کہ لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں، یہ کرسی پہ اس طرح، یہ پاؤں دوسرے کے منہ کی طرف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، کتنا ان کو برا محسوس ہوگا۔ ہم اس طرح بیٹھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے نہیں بیٹھے۔ یعنی یہ اتنا غلط رویہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں۔ آپ کسی عرب کے سامنے بیٹھے، چونکہ مجھے عرب تہذیب میں رہنے کا موقع ملا، وہ سخت ناراض ہوں گے، وہ پتہ نہیں آپ کے منہ پہ تھپڑ ہی مار دیں اگر آپ اس طرح بیٹھیں، اور ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ اتنا غلط رویہ ہے کہ دوسرے کے منہ کی طرف پاؤں ہوتا ہے آپ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتیاط فرماتے تھے، کبھی آپ نے پاؤں نہیں پھیلائے، پاؤں سکیڑ کر بیٹھتے تھے جب 2 4 10 20 لوگ بیٹھے ہوں۔ حتیٰ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں اگر آرام فرما رہے ہوتے، اللہ اکبر، اور آپ نے ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، تو صحابی آتے تو اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ یعنی اس وقت بھی آپ سمیٹ لیتے اپنے آپ کو، اس وقت میں حالانکہ سارے آپ کے جانثار تھے، آپ کے غلام تھے، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے حجرہ مبارک میں، اور گرمیوں کا موسم تھا، لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے چادر تہمد ہٹی ہوئی تھی، گرمی میں ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت عمر حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے لیٹے رہے۔ حضرت عثمان آئے تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا، اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ نے احتیاط نہیں کی۔ فرمایا، عثمان سے تو فرشتے بھی احتیاط کرتے ہیں، اللہ اکبر، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ حیا کا پہلو ہے۔ تو یہ حیا کا پہلو، یہ رویہ بھی ہمارے اندر منتقل ہونا چاہیے۔ پھر ہے نبی کی پیروی، یعنی کہیں بھی ہم ہوں، ہم حیا کے ساتھ بیٹھیں، ہمارے جسم کا کوئی حصہ کھلے نہ اور کوئی حصہ ننگا نہ ہو، اور بیٹھے تو ہمارے پاؤں دوسرے کے منہ کی طرف نہ ہو۔ دوسرا رویہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے۔ یہ ایک پورا رویہ ہے جو عاجزی کو ظاہر کرتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے ہیں، یہ اللہ کے بعد سب سے محترم ہستی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن آپ بچوں کو بھی سلام سے پہل کرتے تھے، ایسا نہیں کہ بچوں کو پہل نہیں، بچوں کو بھی پہل کرتے تھے، اور یہ ان کی تربیت کے لیے ہوتا کہ بچوں کو معاملہ یہ ہے، ان کی تربیت کا اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کر کے دکھائیں، ان کے سامنے عمل کریں۔ باتوں سے بچے نہیں بدلتے۔ بچوں کے جو کان ہیں اس پہ وہ توجہ نہیں دیتے، آنکھوں پہ توجہ دیتے ہیں، بلکہ ان کے کان بھی آنکھوں کے اندر ہوتے ہیں۔ جو آپ کریں گے، وہ کرتے ہوئے جو دیکھیں گے اس پر عمل کریں گے، اور جو آپ کہیں گے اس کو سننا نہ سننا ان کے لیے برابر۔ چھوٹے چھوٹے بچے 2 3 سال سے یہ عمل شروع ہو جاتا ہے
جو ہی بچہ تھوڑا سا بھی 1.5 سال کا ہوتا ہے وہ بڑا بغور جائزہ لیتا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 2 سال کا میرا پوتا ہے، ابھی پچھلے دنوں آیا ہوا تھا. اب اس کو میں نے اسے کہا کہ اس کو نا برش کرنا سکھائیں، دانتوں کو صاف کرنا سکھائیں. اس کو سکھایا نہیں اس کی ماں نے. جب میں روزانہ برش کرتا میں اس کو اپنے پاس کھڑا کر لیتا. اب وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتا، بڑے غور سے، اور 2 ہی دنوں کے بعد اس نے برش کرنا شروع کر دی. اسے سکھایا نہیں، صرف اس نے دیکھا ہے. دیکھنے کے بعد خود بخود اس نے برش مانگا، ٹوتھ برش مانگی، ٹوتھ پیسٹ مانگی، اس نے برش کرنا شروع کر دی. تو بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں. تو بچوں کی تربیت کا طریقہ اصل میں عمل کرنا ہے. عمل کر کے دکھائیے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. یعنی بچوں کو یہ کہنا کہ اب نماز پڑھیں اس کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھ کے دکھائیے. گھر کے اندر نماز کا ماحول ہو، ماں بھی پڑھ رہی ہو، باپ بھی، جب جو ہی اذان کا وقت ہو دونوں نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں تو بچے کو پتہ ہے کہ یہ اصل اس وقت یہ ہونا ہے، تو انشاءاللہ وہ اسی پہ عمل کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا رویہ یہ تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے. تو یہ رویہ ہمارے اندر آنا چاہیے. اس سے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات. ان سارے رویوں کو عمل کرتے ہوئے اگر یہ نیت کر لیں کہ ہم حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو ڈبل ثواب ہو جائے. ثواب تو ہونا ہی ہے، تو انشاءاللہ اس کا اجر کہیں اور بڑھ جائے گا. مصافحہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ بڑھاتے تھے. سلام میں یہ بھی ایک رویہ ہے. یعنی ایک تو نا دوسرا ایک شخص آیا، آپ انتظار کریں کہ وہ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائے. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاتھ بڑھا دیتے تھے. اور تاکہ یہ بھی ایک عاجزی کا اظہار ہے، دوسرے کو رسپیکٹ دینا ہے، عزت اور احترام دینا ہے. تو یہ ایک رویہ ہے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پکارتے تو صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام سے نہیں پکارتے تھے، کنیت سے پکارتے تھے. کنیت کیا ہوتی ہے؟ کنیت عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ بیٹے یا بیٹی کے نام پہ اس کو بلاتے تھے اور اس کو زیادہ عزت کا، احترام کا نام سمجھا جاتا تھا. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم ذاتوں سے پکارتے ہیں، قبیلوں سے پہچانتے ہیں. میں کہوں گا ڈوگر صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب. تو یہ زیادہ احترام کا درجہ ہے، بجائے اس کا وہ بشیر، او منظور. یہ کم احترام کا درجہ ہے. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے کہ دوسروں کو بلانا ہو تو آپ ان کے جو کنیت ہے معاشرے میں جو مشہور ہے، جو مقام، جو مرتبہ یا جو خطاب، اس سے ذریعے پکاریے. خواجہ صاحب کہیے، میاں صاحب کہیے، چودھری صاحب کہیے، ڈوگر صاحب کہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارے معاشرے میں زیادہ احترام سمجھا جاتا ہے بجائے اس کے کہ نام سے پکارا جائے. تو یہ اس کو بھی اگر کرتے ہوئے ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی بڑھ جائے گا. اچھا، مکالمے کے دوران یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے گفتگو فرما رہے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو کاٹتے نہیں. ذرا اس پہ غور کیجیے. ہم میں سے کتنے ہیں جو عمل کرتے ہیں؟ یہ حضور کا رویہ ہے. اس بات پہ تو بڑی ترجیح، سنتوں پہ عمل کیجیے، سنتوں پہ بے شک کیجیے، لیکن ہم اسی سنتوں پر عمل کرتے ہیں جو کس کا میٹھی میٹھی سنت ہے، جس پہ کوئی حرج نہیں ہوتا. باقی سنتوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے. ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے میری بات سنی جائے، میں کسی کے نہ سنوں. 2-3 بندے گفتگو کر رہے ہیں، دوسرے کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں فرمایا، کبھی نہیں فرمایا. جب تک دوسرا اپنی بات پوری نہ کر لیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے اور پوری توجہ سے سنتے. آپ مکالمے میں بات کو کاٹتا نہیں. ذرا اس پہ عمل کر کے دیکھیے. یہ ہے سنت پہ عمل کرنا. پھر پتہ چلے گا کتنے پانی میں ہم کھڑے، کتنی تکلیف ہوتی ہے نفس کو. نفس کو تکلیف ہوگی، ظاہر ہے. ہم تو اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ برتری، حضور تو برتر سے برتر تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ دوسرے کی بات کاٹی. یہ واقعہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ مدینہ میں ایک پگلی عورت تھی، بیچاری آتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتیں سناتی. کئی دفعہ گھنٹہ گھنٹہ آپ کھڑے رہتے اور صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بیچاری معذور عورت ہے ذہنی طور پر. حضور نے فرمایا میں اگر اس کی بات میں سنتا اس کا دل ٹوٹ جاتا. یہ رویے ہیں میرے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم امتی کہنا بڑا آسان ہے، امتی بننا بڑا مشکل ہے. اللہ کی قسم، امتی کہنا آسان ہے، جس سے مسلمان کہنا آسان ہے، مسلمان بننا بڑا مشکل ہے. اللہ کو ماننا آسان ہے، اللہ کی ماننا بڑا مشکل ہے. محمد کو ماننا آسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی ماننا یہ بڑا مشکل ہے. تو یہ ایک ایک بات کر کے دیکھیے کہ دوسرے کی بات کو احترام سے سنیے.
دوسرے کی بات کو کاٹیے نہیں جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کر لے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا اپنے ایک دو اساتذہ کو اس پہ عمل کرتے تھے، وہ دوسرے سے پوچھتے کہ حضرت آپ کی بات پوری ہو گئی، یہاں تک خیال کرتے کہ آپ کی بات پوری ہو، اب میں کچھ بیان کر سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں، اس سے اجازت لے کر پھر بات کرتے ہیں۔ ہم تو درمیان میں چھلانگ لگا، دو بندے بات کریں، تیسرا بعد میں آیا ہے، اس کو نہیں پتا کس موضوع پہ بات ہو رہی، وہ درمیان میں چھلانگ لگا دے تاکہ میری بات کو اہمیت چلے، میرا نام بھی چلے، پتہ چلے کہ میں بھی موجود ہوں۔ تو یہ انداز حضور کی سنت کے خلاف۔ ہم نے دو چار سنتیں رکھ چھوڑی ہیں نا، بس دو چار چیزوں کو سنت سمجھتے ہیں۔ حضور کی سنت تو ہماری زندگی کی 24 گھنٹے کے معاملات، تو یہ ہمارا انداز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جب بھی ملتے تبسم فرماتے، دوسرے سے ملتے ہوئے اب مسکراتے، جو کہتے ہیں نا اسمائلنگ فیس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ایک منہ بنا کے رکھنا، ہمارے ہاں عام طور سے یہ ہوتا ہے، مذہبی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے منہ بنا کے رکھتے ہیں، کسی دوسرے پہ ان کی عزت کا روب پڑے گا، یہ غلط ہے، یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ اسمائلنگ فیس جو ہے یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور خود بھی آپ اس پہ عمل فرماتے تھے۔ یہ ایک اور رواج بھی ہمارے ہاں مذہبی لوگوں میں کہ اکثر واضح و نصیحت کرنا، جب بھی کسی سے ملنا اس کو واضح و نصیحت کرنا اور کرتے ہی رہنا، حضور کی عادت نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام معاشرتی معاملات میں گفتگو فرماتے، ان کے گھریلو حالات کو پوچھتے، ان کے بیوی بچوں کا حال پوچھتے، ان کے مسائل پوچھتے، کاروبار پوچھتے، کبھی کبھی واز فرماتے تھے، کبھی کبھی، تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے، ہماری مساجد کے اندر بھی یہ حال ہوتا ہے، ممبروں پر گھنٹہ گھنٹہ بات ہو رہی ہے، لوگ کچھ سو رہے ہیں، کچھ اکتا رہے ہیں، کچھ اٹھ کے جا رہے ہیں، تو یہ حضور کی سنت کے خلاف۔ یعنی واضح و نصیحت کیجئے، واضح و نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی واضح و نصیحت فرماتے، ورنہ جو ڈیلی کے معاملات تھے، معاشرتی معاملات، انہی پہ گفتگو فرماتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی سنت جو ہے، اگلا رویہ آپ کا، آپ نے کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اس پہ غور کیجیے۔ یعنی اگر ہم اس پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے، کیوں جی؟ اس سنت پہ عمل کرنا آسان ہے، بڑا مشکل، ذرا کر کے دیکھیے۔ یعنی دو معاملات آپس میں ہو گئے اور آپ حق پہ ہیں، دوسرا غلط کہہ رہا ہے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا نہیں کرتے، خاموش ہو جاتے، بلکہ دوسرے کو تلقین کرتے کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے۔ تو اس جھگڑے سے اوائڈ کرنا، جھگڑے سے بچنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک موقع پہ تو آپ نے فرمایا، تم اگر حق پر بھی ہو اور حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے حق کو چھوڑ دیتے ہو تو اللہ تمہیں جنت کے بیچوں بیچ ایک محل عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، یعنی جھگڑا اس قدر ناپسند تھا حضور۔ آپ نے دیکھا ابھی ہمارے یہاں رمضان گزرا تو شب قدر کیوں اٹھا لی گئی، شب قدر کی تاریخ بتا دی گئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاریخ بتانے کے لیے باہر تشریف لائے حجرہ مبارک سے، دیکھا کہ دو صحابہ جھگڑ رہے ہیں، کسی معاملے میں اختلاف ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ تاریخ بھول گئی۔ اللہ اکبر، یہ امت کتنی بڑی رحمت سے محروم ہو گئی۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات تھی، اب اس کی تعیین مجھ سے اٹھا لی گئی ہے، اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو جھگڑا اتنی منحوس چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اچھا، اگلا جو آپ کا رویہ تھا، کبھی آپ نے فضول اور بیکار کاموں میں وقت نہیں لگایا۔ اب یہی کل حدیث لکھی ہوئی تھی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی بھی مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، بیکار باتوں کو چھوڑ دے، وہ کام بیکار کام ہوں یا بیکار باتیں۔ حضور نے کبھی نہیں کیے، نہ کسی بیکار کام کے اندر آپ مشغول ہوئے، نہ کسی بیکار بات کے اندر آپ مصروف ہوئے۔ اگلا آپ کا رویہ وہ تھے، کبھی آپ لوگوں کی مذمت نہیں کرتے، یعنی کوئی برا بھی اگر ہو معاشرے کے اندر تو آپ اس کی مذمت نہیں کرتے، کیونکہ مذمت کرنے سے اس کا دین کی طرف آنے کا امکان ختم ہو جائے گا، اس کا نیکی کی طرف آنے کا امکان ختم ہو جائے گا۔ ہمیشہ اس کے جو پازیٹیو پہلو تھا آپ اس کو اجاگر کرتے، اس کو نمایاں کرتے، تو کبھی بھی کسی کی مذمت نہیں فرماتے تھے، اس کے کسی اچھے پہلو کو آپ ہمیشہ بیان فرماتے۔ اور اگلا رویہ آپ کا یہ تھا کہ آپ کسی پر عیب نہیں لگاتے تھے،
یعنی کوئی شخص بھی ہو، آپ یہ نہیں فرما فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ الزام اور عیب یہ لگانا جو ہے یہ معاشرے کے اندر فساد کو برپا کرتا ہے۔ اگلا آپ کا رویہ کہ آپ دوسروں کی باتوں کی ٹو میں نہیں لگتے تھے۔ اچھا فلاں کیا کہہ رہا تھا، فلاں نے ایسا کیوں کہا، فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں مجلس میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی ہمارے یہاں عام رویہ ہے۔ یعنی اپنے گھر کی کم پرواہ ہوتی ہے اور ہمسائے کی زیادہ ہوتی ہے کہ آج اس نے کیا کہہ دیا، ہمسائے کے کیا ہو گیا، فلاں کے کیا ہو گیا۔ یہ باتوں کی ٹو لگانا، جس کو اللہ نے سورہ حجرات کے اندر بھی منع فرمایا، یعنی یہ قرآن کے اندر بھی اسے منع فرمایا۔ حضور کی زندگی تو عملی قرآن تھی نا، چلتے پھرتے قرآن تھے آپ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کی ٹو بھی نہیں لگاتے تھے اور لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حضور کے رویے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سنتیں ہیں، اس کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمیں صرف کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے لباس کی سنتیں کیوں یاد رہتی؟ یعنی بڑے بڑے علماء، میں نے اللہ کے شکر توفیق ہوئی ان کی مجلسیں اٹینڈ کرنے کی، اگرچہ بڑی بڑی پگڑیاں باندھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے جبے کبے پہنے ہوتے ہیں، لیکن مجلس میں وہی باتیں چل رہی ہوتی۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پہ بات جاری رہے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے اصل وہ چیز ہے جن پر ہم نے عمل کرنا ہے عبادات کے ساتھ ساتھ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔